السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو عربی زبان سیکھنے کے لیے عربی گرامر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جس کو ہم علم الصرف اور علم النحو کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم علم الصرف اور علم النحو کی عام فہم تعریف پڑھیں گے۔ وہ تعریف نہیں کریں گے جو کتابوں میں لکھی ہے، بلکہ آج ہم اس سبق میں علم الصرف اور علم النحو کی وہ تعریف کریں گے جو ہر ایک طالب علم کو سمجھ آ جائے۔ تو عزیز طلبہ، الف با تا سا الی آخرہ یہ حروف ہجا ہے۔ ان حروف کو ملا کر الفاظ بنایا جاتا ہے، پھر ان الفاظ کو ملا کر پورا ایک جملہ بنایا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں حروف کو ملا کر الفاظ بنانے کا باقاعدہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم نے ضاد را با کو ملا کر ضرب بنایا، سین میم عین کو ملا کر سمع بنایا، سمع کے آخر میں تا لگا دی تو سمعت بن گیا، سمع کے شروع میں تا لگا دیا تو تسمع بن گیا۔ اب سمع کا ترجمہ کیا ہے، سمعت کا ترجمہ کیا ہے، تسمع کا ترجمہ کیا ہے، یہ علم الصرف ہمیں بتائے گا۔ علم الصرف سے ہمیں یہ معلوم ہوگا، پھر ان الفاظ کو ملا کر اپنے دل کی بات مخاطب تک پہنچانا، یہ طریقہ علم النحو ہمیں بتائے گا کہ کیسے ہم ان الفاظ کو ملا کر جملہ بنا کے اپنے دل کی بات مخاطب تک پہنچا سکے۔ مثلا ہم اپنے مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو سبق پڑھایا، تو عربی زبان میں کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو کے لیے کاف زبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سبق پڑھایا اس کے لیے درستو۔ اب ہمارے پاس تین الفاظ ہے، انا، میں، کا، آپ کو سبق پڑھایا، درستو۔ اب ان الفاظ کو ملا کر ہم کس طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمیں علم النحو بتائے گا کہ سب سے پہلے انا کو لے آنا، پھر درستو لانا ہے، پھر کاف کو لانا ہے، انا درستو کا، میں نے آپ کو سبق پڑھایا۔ تو عزیز طلبہ، آنے والے اسباق میں ایک ایک سبق کے ذریعے ہم علم الصرف اور علم النحو کے قواعد کو سمجھیں گے۔ تو آنے والے اسباق کو باقاعدہ طریقے سے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ